السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ کسی آدمی کی جائیداد کسی دوسرے آدمی تک پہنچتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ اصطلاح کی زبان میں وراثت کا مسئلہ کہتے ہیں یا ترکہ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ترکہ تقسیم کرنے، وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گفتگو اہم ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جائیداد کو لے کے ہوتے ہیں۔ تو جائیداد عام طور پر جھگڑے کی وجہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات جان لینا اور سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، والد کا انتقال ہوتا ہے تو والد کے انتقال کے بعد ان کے بچوں میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لا ولد ہے تو اگر ان کے بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس طرح تقسیم کا جو قانون اور طریقہ ہے اس حساب سے جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ اس کو 3 حصے میں وارث کو بانٹتے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ جائیداد کا حقدار جو لوگ ہیں ان کو ہم 3 نام سے پہلے، ورنہ 5 بھی اور 6 بھی آیا ہے، لیکن عام طور پر 3 قسم کے لوگوں کو ہم لوگ جائیداد دیتے ہیں اور ان کے بیچ میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بات، اصحاب فرائض۔ اصحاب فرائض ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کا حصہ اللہ نے قرآن عظیم میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نام بنام بیان کر دیا ہو، یا امت کا اجماع ہو گیا ہو، ان کا حصہ مقرر ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ اصحاب فرائض کہتے ہیں۔
کہ فلاں کی جائیداد سے فلاں کو اتنا حصہ ملے گا۔ مثلاً شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو شوہر کی جائیداد سے دو طرح سے حصہ ملتا ہے کہ شوہر کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کو جائیداد کا 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو جائیداد کا 4تھا حصہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی عورت کا انتقال ہوتا ہے، وہ جائیداد چھوڑتی ہے تو شوہر کو اس کی جائیداد سے کتنا حصہ ملے گا؟ تو عورت کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے؟ اگر اولاد ہے تو شوہر کو 4تھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ۔ یہ ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، قرآن پاک میں اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح بیٹوں کا، بیٹیوں کا، باپ کا، ماں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے کل 12 قسم کے لوگ ہیں جن کے حصے نام بنام ان کے رشتوں کے ساتھ میں متعین کیا گیا ہے کہ ان رشتہ داروں کو اتنا اتنا حصہ ان کے پرکھوں سے ملے گا، بڑوں سے ملے گا۔ اصحاب فرائض کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ عصبہ کہتے ہیں اس کو، کہ ان کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہے ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جتنا بھی مال بچے گا وہ سارا کا سارا اس قسم کے لوگوں میں بڑھ جائے گا، اس کو کہتے ہیں عصبہ۔ تو ان کا حصہ مقرر نہیں ہے کہ ان کو 1/4 یا 1/3 یا آدھا دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ جن کا حصہ مقرر ہے ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ ایک تیسرا درجہ ہے کہ اصحاب فرائض نہ ہوں یا عصبہ موجود نہ ہوں تو ذوی الارحام، ذوی الارحام مطلب خون کے رشتہ دار۔ بھئی آدمی کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے، تو اب چلا جائے گا دادا کی اولاد پر، یعنی چچا، پھوپھیاں، چچا کے بیٹے، اب ان کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کہ مرحوم کا جتنا قریبی رشتہ بیٹے سے ہے وہ بھائی سے نہیں، جتنا قریبی بھائی سے ہے وہ چچا سے نہیں، تو چچا کو ہم لوگ ذوی الارحام کہتے ہیں۔ کہیں کہیں وہ حصہ پاتے ہیں کہ بھئی اگلے مرحلے کے وارث اگر نہیں ہیں تو اوپر والے کو مل جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے۔ ان کے بہت سے اقسام ہیں، بہت سے احکام ہیں، سارے اقسام اور سارے احکام تو بیان نہیں ہو سکتے ابھی۔ آج ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں، چونکہ عام طور پہ قریبی رشتہ یہی ہے اور یہیں سے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو باپ اور بیٹے کے بیچ میں کبھی بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے اور کبھی باپ بیٹے کا وارث ہوتا ہے۔ بھئی باپ کا انتقال پہلے ہوا، بیٹے کا انتقال بعد میں ہوا تو بیٹا باپ کا وارث ہو جائے گا، لیکن اگر بیٹا کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے اور باپ کا انتقال بعد میں ہوتا ہے تو باپ بیٹے کے وارث ہو جائیں گے۔ آج جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک باپ زندہ ہیں
تب تک بٹوارے کی بات نہیں آتی ہے کہ بھائیوں کے بیچ میں جائیداد میں بٹوارا ہو، بیٹے بیٹیوں کے بیچ میں جائیداد میں بٹوارا ہو، یہ بات بہت کم آتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے باپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ باپ کی عمر لمبی ہوتی ہے، بیٹا ایک طبعی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی موت باپ کی زندگی میں ہو جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایسا، باپ 90 سال کے ہیں، بیٹا 75-80 سال کے ہو گئے اور بیٹا فوت ہو گیا، یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی لمبی عمر بھی پائیں۔ ہماری عمر عام طور پہ 50 60 70 ایسی ہوتی ہیں، تو اللہ کرے سب کے باپ کو لمبی عمر ملے۔ لیکن اگر باپ کی زندگی میں بیٹے کی موت ہو جاتی ہے اور اس بیٹے کے بال بچے ہیں، اور اس فوت ہونے والے بیٹے کے علاوہ دوسرے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ باپ کے جو بیٹے حیات ہیں، ان کے حیات ہوتے ہوئے، ان کے موجود ہوتے ہوئے فوت ہو جانے والے بیٹے کے بچے وارث نہیں ہوں گے، یعنی دادا کی جائیداد سے پوتا پوتیاں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب کہ چچا یا پھوپھی زندہ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہاں بچے ایک طرف یتیم ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا ان کا سرپرست ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یتیم بچوں کو مال کی زیادہ ضرورت ہے، پھر انہی کو حصہ نہیں ملتا ہے، انہی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جائیداد ملنے نہ ملنے کی جو وجہ ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہے قرابت اور رشتہ داری۔ قرابت جس کی جتنی قریب ہوگی اس کو اتنا پہلے حصہ ملے گا، اور جس کی قرابت دور ہوتی جائے گی اس کو حصہ ملنے میں بھی وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ باپ زندہ ہیں، ان کے سامنے بیٹے، ایک بیٹا فوت ہوا لیکن دوسرے بیٹے موجود ہیں، تو فوت ہونے والے بیٹے کی اولاد کے مقابلے میں جو بیٹے حیات ہیں ان کی قرابت باپ سے نزدیک ہے نا بھئی، وہ براہ راست بیٹے ہیں، اور پوتے پوتیاں بیٹے کے بیٹے ہیں، تو ان کا درجہ نیچے چلا گیا، تو قرابت ان کی تھوڑی دور ہو گئی۔ تو وراثت کا جو تعلق ہے وہ قرابت سے ہے، ضرورت سے نہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ آباؤہم او ابناؤہم ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا مقرر کیا ہوا یہ حصہ ہے۔ تو یہ قانون اللہ کی طرف سے بنا ہے کہ قریب کا رشتہ دار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار وارث نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے
کہ پوتے ایسی حالت میں محروم کہلاتے ہیں، دادا کی جائیداد سے وہ حصہ نہیں پاتے ہیں، جبکہ ان بچوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالات میں اگر دادا سمجھدار ہے اور دوسرے بیٹوں کے دباؤ میں نہیں آتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کبھی کبھی بیٹے باپ کو دبا لیتے ہیں، ہے نا، نہیں سنتے بات، نہیں مانتے، وہ بیٹے فتوے لے کے آ جاتے ہیں۔ بھئی اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے بہت آتے ہیں۔ ایک مفتی ہونے کے ناطے لوگ سوال لے کر آتے ہیں تو لوگوں کے سوال سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اکثر اختلاف اور جھگڑا بھائی بھائی میں ہوتا ہے، دشمنی بھائیوں میں ہوتی ہے۔ اب کسی بھائی کو کسی بھائی سے کسی بات کو لے کے اختلاف ہے، ٹھسن ہے، اور اس کو موقع مل گیا ہے، اب تو باپ کی جائیداد سے اس کو محروم کر دیا جائے، لاوارث قرار دے دیا جائے۔ ایسے مسئلے پوچھنے کم جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی مفتی صاحب کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب دوسرے کو گرانا ہوتا ہے۔ یہ پوچھنے نہیں جائیں گے کہ حضرت یہ مسئلہ پوچھ کر میں زندگی میں عمل کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ ایسے معاملات میں دارالافتاء لوگ کم جاتے ہیں، بلکہ زیادہ کیا کہ یہ بات میرے حق میں آتی ہے، بھائی کے حق میں نہیں، تو میں فتویٰ لے لوں تاکہ ایک سند بن جائے کہ بھائی فتویٰ یہی ہے، تو ہم اپنا فائدہ دیکھ کے بھی فتویٰ لینے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسائل عمل کے لیے ہونے چاہیے۔ الغرض پوتے محروم ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں دادا کے پاس ایک آپشن رہتا ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کرے کہ یہ میرے بیٹے کی اولاد ہیں یا بیٹی کی اولاد ہیں، اور بیٹا بیٹی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد کو میں محروم نہ کروں، تو اور بچوں کو جتنا جتنا حصہ ملنا ہوتا ہے اتنا حصہ نکال کر اپنی زندگی میں ان پوتے پوتیوں کو دے کر مالک بنا دے۔ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہبہ، فقہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ انسان کو اپنی زندگی میں جب تک مرض الموت نہ ہو، یعنی ایسی بیماری ہو گئی کہ اب ان کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے، کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور اسی مرض میں ان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو مرض الموت کہتے ہیں۔ یہ حالت پیدا ہونے سے پہلے اپنی جائیداد کا وہ خود مالک ہے، وہ چاہے تو کسی ایک بیٹے کو دے دے، چاہے تو تمام بچوں کو دے دے، چاہے تو کسی اجنبی آدمی کو دے دے، چاہے تو کسی مسجد مدرسے میں دے دے، نیکی کے کام میں خرچہ کر دے، چاہے تو بیچ کے وہ اپنا کھانا اور کپڑا کر لے، انہیں اختیار ہے۔ تو ایسے وقت دادا کا فرض یہ بنتا ہے، لیکن یہ اخلاقی فرض ہے، شرعی نہیں۔ اخلاقی فرض یہ ہے کہ ان مرحوم بچوں کو جائیداد کا کچھ حصہ دے کر ان کو مالک بنا دیا جائے اور ان کو قبضہ دے دیا جائے علیحدہ کر کے کہ اتنا ٹکڑا تمہارا ہے، آج سے تم اس کے مالک ہو۔ اگر وہ پوتے پوتیاں بالغ ہیں تو وہ خود اس کے مالک بن جائیں گے،
اگر وہ بالغ نہیں ہیں تو کسی بالغ بیٹے کو ان کا وصی بنا دیا جائے کہ ان بچوں کا نگراں اور محافظ تم ہو، اور تمہاری نگرانی میں ان پوتے پوتیوں کو دیتے ہوئے اتنا حصہ مال میں ان پوتے پوتیوں کو دے کر تمہارے قبضے میں دے دیتا ہوں کہ آج سے ان کا دیکھ بھال تم کرو گے، اور وہ مالک نہیں بن سکتے تو ان کی جگہ پر تم مالک بن رہے ہو، لیکن تم اس طرح مالک نہیں کہ بیچ کے کھا جاؤ، تم مالک صرف اس لیے کہ اس کی حفاظت کرو۔ جب یہ پوتے پوتیاں جوان ہو جائیں گے تو ان کی جائیداد ان کو دے دو۔ ایسا کہہ کر ایک حصہ جائیداد کا ان مرحوم پوتے پوتیوں کو دے کر الگ کر دے۔ یہ تو فوت ہونے والے بیٹے یا بیٹی کی اولاد کا دادا یا نانا کی جائیداد سے حصہ پانے کا ایک طریقہ ہوا، لیکن ایسا مرحلہ پیش آئے اس کے پہلے اگر کچھ باتوں کو دھیان میں رکھا جائے تو شاید یہ مرحلہ پیش نہیں آئے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ بھئی ہم غریبوں کا تو کچھ مطلب ہی نہیں، اپنے باپ کے پاس اتنی جائیداد ہی نہیں ہے کہ ان کی جائیداد مل جانے سے بھی ہمارا کچھ ہو جائے گا اور نہیں ملنے سے ہمارا کچھ بگڑ جائے گا۔ ہم کو روز محنت کرنا ہے، روز کمانا ہے، روز کھانا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کے پاس دولت ہے، ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ایسے حضرات کے یہاں عام طور پر اللہ لمبی لمبی عمر دیتا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح کے مسئلے پیش آ جاتے ہیں کہ بیٹے کی وفات باپ کی زندگی میں ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی چچا لوگ اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھتیجوں کو بھتیجیوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، اور جب کبھی آئندہ بٹوارا ہوتا ہے تو ان کا حصہ ان کو برابر برابر دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ شرعاً حقدار نہیں لیکن اخلاقاً وہ حقدار ہیں، تو اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے چچا اس طرح بانٹ دیتے ہیں۔ لیکن کس کے دل میں کیا ہے نہیں کہہ سکتے، اور دولت بہت بری چیز ہے۔ دولت اچھے اچھوں کو نیت بگاڑ دیتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چچا کی نیت بگڑ جائے اور ان بچوں کو راستے میں چھوڑ دے۔ ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے، وہ اس طرح سے کہ جب دیکھیں کہ بچے جوان ہو گئے، ان کی شادی بیاہ ہو گئی، وہ بال بچے دار ہو گئے، وہ اپنا کاروبار ساتھ یا تو الگ الگ کر رہے ہیں یا پھر ایک ساتھ ہی کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ساری جائیداد اپنے پاس نہ رکھے کہ سب کا مالک میں ہوں، ایسا نہ کرے، چونکہ اس حالت میں وہی تکلیف آ سکتی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ ایسی حالت میں یہ کرے کہ مناسب جن بچوں کو جتنا دینے کا دل ہو، کہ کوئی بچہ زیادہ کماؤ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی میں ترقی کرے گا، آپ ان کے حساب سے ان کو دے دیں۔ ایک بچہ کمزور ہے، لگتا ہے کہ یہ بچہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، ان کو ان کے حساب سے دے دیں، یا پھر سب کو برابر برابر دے دیں۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ، کہ اپنی زندگی میں
اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنے بال بچوں کو دے کر مالک بنا دینا اور ان کو اس چیز پر قبضہ دے دینا۔ بہت دفعہ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، لیکن خالی نام کر دیتے ہیں کہ اس میں سے اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا، لیکن مالک نہیں بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی بیٹا مالک نہیں ہوتا ہے۔ ہبہ کی شرط یہ ہے کہ دینے والا جس حصے کو دے رہا ہے وہ الگ کر دے، اپنی ملکیت سے اس کو نکال دے، اپنا قبضہ اس پر سے ہٹا لے، اور جس کو دے رہا ہے اس کو اس چیز پر قبضہ دلا دے کہ آج سے اس چیز کا مالک تم، اس کا کرایہ بھاڑا یا رہن سہن جو بھی کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ اس طرح سے اب وہ بچہ مالک ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سے جائیداد کا کچھ حصہ بال بچوں میں دے دیا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ میں بیٹا بیٹی کا فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ جتنا بیٹوں کو دیجئے اتنا بیٹیوں کو دیجئے، لیکن یہ مستحب ہے، ورنہ آپ کو حق ہے کہ آپ جس کو جتنا چاہیں اس کو اتنا دے دیں، چونکہ ابھی آپ مالک ہیں، یہ بچے آپ کی جائیداد کے ابھی تک مالک نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے شادی بیاہ کر کے باپ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، میرا حصہ دے دو۔ یاد رکھیے گا، جب تک باپ زندہ ہے اور مرض الموت کی حالت میں نہیں پہنچا ہے، کسی بیٹے کو اختیار نہیں کہ باپ پہ چڑھائی کرے کہ میرا حصہ دو۔ تمہارا حصہ بھی ہے ہی نہیں۔ تمہارا حصہ کب ہوگا؟ جب باپ کھا پی کر مر جائے گا، ان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوئی، وہ اسے بیچے گا، وہ اسے وقف کرے گا، وہ کسی ایک کو دے دے گا، وہ ان کا اختیار ہے، تمہارا ابھی کوئی حق نہیں ہے۔ تمہارا حق کتنا تھا؟ ان کے گھر پیدا ہوئے، انہوں نے پالن پوشن کیا، جوان کر دیا، بالغ ہو گئے، کام کاج کے لائق ہو گئے، اب تم فری، اب تم جاؤ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ اب باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، لہٰذا کوئی بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حصہ دو، ابھی تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ حصہ کب بنتا ہے؟ جب باپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اب تمہارا حصہ بنتا ہے باپ کی جائیداد میں۔ لہٰذا باپ کی جائیداد میں باپ کی زندگی میں کسی بیٹے کو حصہ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے جن کو وسعت دیا ہے چاہیے کہ وہ بیٹوں کو کچھ دے دے کر الگ الگ کر دے، تاکہ جتنی جائیداد ان کو دے دے ان کا وہ خود مالک ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ کسی بچے کی وفات باپ کی زندگی میں ہو جاتی ہے تو جتنی جائیداد باپ نے دے کر ان کو الگ کر دیا ہے ان کے بچے اتنی جائیداد کے مالک بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بھئی جتنا حصہ دے کر آپ نے الگ کر دیا اس کا وہ مالک ہو گیا، تو اب اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے مالک ہو جائیں گے۔ اب اگر چچا لوگ اس سے چھیننا چاہیں تو نہیں چھین سکتے۔ ہاں، اس میں دھیان رکھیے گا کہ پوری جائیداد بچوں کو کبھی مت دیجیے گا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے سب آپ نے بچوں کو بانٹ دیا، اور کبھی آپ اس کی دکان میں، کبھی آپ اس کے مکان میں، کبھی آپ اس کے پاس، کبھی آپ اس کے پاس، ایسا کبھی مت کیجیے گا۔ ایک حاجی صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے اپنی پوری جائیداد بچوں کو زندگی میں بانٹ دیا۔ ایک بیٹے کی دکان میں بیٹھے تھے کہ ایک مولانا صاحب آئے اور حاجی صاحب کو
چندہ دینے کی عادت تھی، 5,000 کی رسید کٹوا دیے، اور جب بیٹا آیا تو بیٹے سے کہا بابو 5,000 ان کو دے دو۔ تو اب بابو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کس کو پوچھ کے 5,000 چندہ دے دیا؟ آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ میری جائیداد میں سے 5,000 چندہ آپ دے دیں؟ ایسے ٹائم پہ باپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ لیکن ایسے حالات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کچھ جائیداد اپنے پاس رکھیں۔ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں بھئی، تم کو جتنا دینا تھا تم اس کے مالک ہو گئے، ہم تھوڑا اپنی گزر بسر کے لیے، بیوی کی گزر بسر کے لیے اپنے پاس رکھے رہیں گے، تاکہ ہماری زندگی میں ہم کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بھئی بیٹے فرما بردار ہوں اور خود لا کر کے کما کے سب باپ کو دے دیں، یہ اچھی چیز ہے، لیکن باپ کسی کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے؟ جن کے پاس نہیں ہے تو وہ مجبور ہے، لیکن جن کے پاس ہے وہ کیوں مجبور ہو جائے؟ تو ایسے کچھ اپنے پاس اپنے گزر بسر کے لیے رکھ کر باقی جائیداد بچوں میں بٹوارا کر کے زندگی میں مالک بنا دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ خدا نہ خواستہ بچوں میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں، تو دوسرے بچے ان کے بچوں کو محروم نہیں کر سکتے، بے اتنی جائیداد کا وہ مالک ہو گیا۔ ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا تھا ملالسٹ کا، الحمدللہ حاجی صاحب بڑے کروڑ پتی آدمی تھے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے، لیکن ٹوٹل جائیداد ان کے پاس تھی، بچے سب اپنا کاروبار کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اپنے آپ میں خوش تھے سب، یہاں تک کہ ناتی پوتے اپنے بچوں کی شادی بیاہ کر دیے۔ اللہ نے حاجی صاحب کو اتنی لمبی عمر دی کہ پوتے پوتیوں کی شادی بیاہ تو ہوئی، جو پوتے پوتی نواسے کے بچے تھے ان کی شادی بیاہ ہو گئی۔ اتنے میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، حالانکہ اس بیٹے نے اپنا کاروبار کر کے اپنا کچھ بنا لیا ہے الحمدللہ، لیکن کروڑوں کی جائیداد ہے دادا کی، کون چاہے گا کہ اتنی جائیداد مفت میں چھوڑ دے؟ اب جو ہے جھگڑے پیدا ہو گئے۔ اب اس جھگڑے کو کیسے سلجھایا جائے؟ تو ہم اسی لیے یہ تقریر ہم قاسم باغ میں رہتے ہوئے بھی ایک بار کیے تھے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں، بھائی چلو جانے دو، ان کا کام بولنا ہے بول دیں، لیکن جب آپ اس چیز کو فیس کرتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مولانا لوگ حالات کو دیکھ کے ہی کچھ بتاتے ہیں۔ اب جو ہے دونوں طرف سے فتوے لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، چچا لوگوں نے کہیں اور سے فتوے لے لیا، بھتیجے اب کہیں اور سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ دادا حیات ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن چچا لوگ ان کو دینا نہیں چاہتے ہیں اور باپ کو بھی نہیں دینے دے رہے ہیں، کہا بالکل نہیں۔ اب ایسے ٹائم پہ کیا کریں گے؟ جھگڑا ہوگا نا، اور یہ جھگڑا کئی خاندان اور پشت تک چلا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بولتے ہیں پیسے کا صدمہ اور بیٹے کا صدمہ ایک جیسا ہوتا ہے، آدمی مرتے دم تک بھولتا نہیں ہے، اور یہ بچوں تک چلا جاتا ہے۔ تمہارے چچا نے ہمارے ساتھ بڑی غداری کی تھی، اب بھتیجے بھی جو ہے چچا کو غدار سمجھتے ہیں، دھوکے باز سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہہ کے جاتے ہیں، ارے ہمارے دادا کو نا تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے دھوکہ دیا تھا، ہماری جائیداد ہڑپ گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ دشمنی، یہ بدمزگی کیوں پیدا ہو؟ ایسے حالات میں پہلے سے اس کا انتظام کر لیجئے۔ بھئی آپ کو اپنی گزر بسر کے لیے جتنے کی ضرورت ہے اتنی آپ اپنے پاس میں رکھ لیجئے، باقی بچوں کو دے کر مالک بنا دیجئے، اس کے آپ مالک ہو، اس کے آپ مالک ہو، اس کے آپ مالک ہو۔
خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اتنی جائیداد کا وہ ان کے بچے مالک ہو جائیں گے. آپ کی جائیداد جو آپ کے پاس میں بچی ہے، اگر بچے دیکھیں گے کہ کروڑوں تو مل گیا ہے، یہ 10-20-50 لاکھ نہیں دے کے کیا بھلا ہونے والا ہے، دے دو ہٹاؤ، تو وہ دے دیں گے. اور اگر نہیں بھی دیا تو پوتوں کو یہ لگے گا جانے دو، کروڑوں تو مل گیا ہے بھئی، 2-4 کروڑ مل گیا ہے، 10-20 لاکھ کے لیے کون جھگڑا کرے گا، لاؤ بھائی تم لوگ کھا لو. وہ بھی چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، یہ بھی چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، تو جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر ایسے حالات آپ محسوس کرتے ہیں، اچھا بٹوارا کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو الگ الگ کر دیجئے. آپ نے جائیداد کا بٹوارا کر کے ان کو دے دیا، تم ہی سب کے مالک ہو گئے، چلو اب ایک ہانڈی میں سب کھائیں گے، سب کا کاروبار ایک ساتھ ہوگا، کھان پان ایک ساتھ ہوگا، رہن سہن ایک ساتھ ہوگا، آؤ سب کماؤ، سب مل کے کھاتے ہیں، رہتے ہیں اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ممکن ہے. اس طرح اگر کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا. باتیں ابھی بہت ساری